کسی زمانے میں چترکوٹ ریاست پر بادشاہ بھیمسین کی حکومت تھی۔ بادشاہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا۔ وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ جو کرتا ہے وہی سچ ہے۔ بادشاہ کی احمقانہ حرکتوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کی بھلائی کے لیے وزراء کوئی مشورہ دیتے تو وہ ان کی توہین کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ بھیمسین سورنپور ریاست کے دورے کو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے کسان جوٹ کی کاشت کر رہے ہیں۔ اس نے فوری اپنی ریاست کے کسانوں کو بھی جوٹ کی کاشت کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اس ریاست کی زمین پر جوٹ کی کاشت قابل نہیں ہے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی۔ مجبوراً کسانوں کو جوٹ کی کاشت کرنی پڑی۔ چونکہ یہاں کی زمین جوٹ کی کاشت کی قابل نہیں تھی، اس لیے بہت کم پیداوار ہوئی اور فصل خراب ہونے کی وجہ سے قیمت بھی اچھی نہیں ملی۔ کسانوں کو اور ریاست کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری ریاست کے عوام پریشان تھے۔ بادشاہ بھیمسین توہم پرست بھی تھا۔ ایک دن اس نے کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ کوے موت کے فرشتے کے سفیر ہوتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ کووں کو ریاست میں رکھنا منحوس ثابت ہوگا۔ اس نے فوری پورے کووں کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ریاست کے عوام کے پاس بادشاہ کا حکم بجا لانے کے بجائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کووں کو مارنا شروع کر دیا۔ کووں کے ختم ہو جانے سے ریاست میں ہر طرف اب گندگی نظر آنے لگی۔ پھر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی کووں کو لائے گا انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ کی احمقانہ حرکتیں جاری رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ درجن سنگھ، کیا تم نے کبھی جل پری دیکھی ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ بادشاہ کا سوال سن کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی جل پری نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے کہا، گزشتہ رات میں نے خواب میں جل پری دیکھی۔ اس کا اوپری حصہ انسان کی طرح اور نچلا حصہ مچھلی کی طرح۔ بادشاہ کی بات کا وزیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا تالاب تھا۔ پوری ریاست کے لیے اس تالاب سے پانی سربراہ کیا جاتا تھا۔ اس رات 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ کشتی لے کر تالاب میں گیا۔ کشتی چلانے کے بعد جب وہ محل واپس ہوا تو اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر کو طلب کیا اور اس سے کہنے لگا، درجن سنگھ، میں کشتی لے کر تالاب گیا تھا۔ میں نے خواب میں آئی جل پری کو دیکھا۔ اس جل پری نے میری کشتی کے سامنے چھلانگ لگائی ہے۔ وہ جل پری آدھی انسان اور آدھی مچھلی تھی۔ مجھے وہ جل پری چاہیے۔ فوجیوں کو فوری تعینات کرو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے۔ میں وہ جل پری کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر حیرت زدہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے۔ شاید بڑی مچھلی آپ کو جل پری نظر آئی ہو۔ کہانیوں میں جل پری صرف خیالی ہوتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ میرا خیال نہیں، میں نے حقیقت میں جل پری کو دیکھا ہے۔ تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر نے مچھروں اور غوطہ خوروں کو تالاب میں تلاشی کے کام پر لگوا دیا، لیکن انہیں جل پری کہیں نہیں ملی۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ تالاب کا پانی باہر نکالا جائے۔ بادشاہ سلامت، ایسا کیا گیا تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا اور ریاست کے رعایا کو ایک بوند پانی تک نہیں ملے گا۔ لیکن بادشاہ نے وزیر کا مشورہ نہیں سنا۔ وزیر الجھن میں پڑ گیا اور اداس ہو کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس دوران وزیر کا برادر نسبتی کیشو اس کے گھر آیا۔ کیشو ایک جادوگر تھا۔ وہ اپنے جادوی کمالات سے لوگوں کا دل بہلایا کرتا تھا۔ بھائی جان، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ پریشان حال وزیر نے اسے بتایا، کیشو، ہمارے بادشاہ کا رویہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تالاب میں جل پری کو دیکھا ہے، اس جل پری کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ بہنوں کی طرف سے پورا ماجرا سنائے جانے کے بعد کیشو نے کہا، بھائی جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو بادشاہ کو اس خیالی دنیا سے نکالنے کا حل بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے بعد بادشاہ اس خیالی دنیا سے نکل آئیں گے۔ کیشو کے مشورے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کے سامنے ایک تشتری رکھی۔ اس پر اس نے 50 پیسے کا سکہ رکھا تاکہ اس پر کی تصویر دکھائی دے۔ پہلے تشتری میں پانی ڈالا گیا۔ اس نے کانچ کا چھوٹا مرتبان جس میں دھواں بھرا ہوا تھا، اس نے اس مرتبان کو تشتری میں الٹا کر رکھ دیا۔ پھر بادشاہ کو مرتبان سے جھانکنے کو کہا۔ بادشاہ سلامت،
تشتری میں کتنے کا سکہ رکھا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، درجن سنگھ 1 روپے کا سکہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری نظر کمزور ہے؟ اس پر وزیر نے بتایا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا وہم ہے۔ وزیر نے کانچ کے مرتبان کو ہٹا دیا اور بادشاہ کو تشتری میں رکھا سکہ بتایا۔ وہاں پر 50 پیسے کا سکہ رکھا تھا۔ درجن سنگھ، وہ میرا خیال تھا، لیکن تم نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تالاب میں جل پری کا ہونا بھی میرا صرف خیال ہو سکتا ہے۔ اب تالاب کو خالی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درجن سنگھ نے خوش ہو کر کہا، جو حکم بادشاہ سلامت، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے خواب میں جل پری کو دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب آپ کے ذہن میں سما گیا ہو۔ بادشاہ نے اپنی غلطی قبول کی اور وزیر کی ستائش کرتے ہوئے بولا، درجن سنگھ، تم نے مجھے خیالی دنیا سے نجات دلائی ہے۔ وزیر درجن سنگھ نے بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملنے پر اپنے برادر نسبتی کیشو کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کہانی ہے گومتی پور میں رہنے والے ضعیف کسان ملیا کی۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سخت محنت نہیں کر پاتا تھا۔ ضعیفی کی وجہ سے کئی مسائل اسے درپیش تھے۔ ایک دن صبح ملیا اپنی اہلیہ گنگا کا دیا ہوا توشہ لے کر گھاس لانے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے توشے کی تھیلی کو ایک درخت کی شاخ پر لے جا کر لٹکا دیا۔ اب وہ گھاس کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پر کافی گھاس تھی اور ملیا وہاں جا کر گھاس کاٹنے لگا۔ گھاس کی کٹوائی کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک وہاں رہنے والے بندروں کو ملیا کے توشے سے روٹی کی خوشبو آنے لگی۔ پورے بندر آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر جمع ہو گئے اور پھر ملیا کے توشے کی تھیلی کھول کر روٹیاں کھانی شروع کر دیں۔ ضعیف ملیا بے بسی سے بندروں کو روٹی کھاتے دیکھتا رہ گیا۔ ملیا کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر بندر اسے مجسمہ سمجھنے لگے۔ اب اس کے اطراف وہ جمع ہو گئے اور مزہ لینے لگے، لیکن ملیا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد بندروں نے آپس میں بات کی اور ملیا کو دیکھ کر وہ مزہ بھی لینے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے بندر ملیا کے آس پاس جمع ہو گئے اور وہاں پر رقص کرنے لگے۔ اس دوران بھی ملیا خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی حرکت ہی نہیں کی۔ بندر یہ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ آخر یہ ہے کیا ماجرا۔ پھر اس کے بعد بندروں نے ملیا کو وہاں سے اٹھایا اور اسے مندر کی طرف لے کر چل پڑے۔ وہاں کی سیڑھیوں پر ملیا کو بٹھا دیا گیا۔ بندر وہاں سے کچھ دیر کے لیے گئے اور اپنے ساتھ سونے کی اشرفیاں لے آئے۔ انہوں نے سونے کی اشرفیاں ملیا کے سامنے رکھ دی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ملیا بندروں کے جانے تک آنکھیں بند کر کے مجسمے کی طرح بیٹھا رہا۔ جب بندر نظروں سے اوجھل ہو گئے، ملیا ان کی حرکتوں کو یاد کر کے ہنسنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کافی عرصے کے بعد قسمت اس پر مہربان ہوئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سونے کی اشرفیاں لے کر گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں گھاس نہیں تھی بلکہ ایک تھیلی تھی۔ اس کی اہلیہ پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، تم صبح گھاس لانے گئے تھے، شام ہونے کے بعد آئے ہو، پھر بھی خالی ہاتھ آ گئے، آخر کیا ہوا؟ گھاس کیوں نہیں لائے؟ ملیا جو بہت خوش تھا اپنی اہلیہ سے کہنے لگا، گنگا، اس عمر میں قسمت نے ہمارے گھر پر دستک دی ہے۔ ملیا نے اپنی اہلیہ کو پورا ماجرا سنایا۔ گنگا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عام بندر نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ سونے کے بندر ہیں، شاید ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ اپنی اہلیہ کی بات سن کر ملیا نے کہا، مجھے بھی لگتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ حقیقت میں ہمارے لیے وہ بندر سونے کے ہیں۔ ان اشرفیوں کو فروخت کر کے ہم آرام سے زندگی گزاریں گے۔ ایک دن ان کی ایک پڑوسن گنگا سے ملنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ گنگا کے گھر کا نقشہ تو بدل گیا ہے۔ پڑوسن کانتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے گنگا سے پوچھا، گنگا، کیا بات ہے؟ تمہارا گھر تو بہت چمک رہا ہے، کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ گنگا جو بھولی خاتون تھی، اس نے اپنی پڑوسن کانتا کو بندروں والا واقعہ پورا بتا دیا۔ کانتا نے جب یہ سنا تو اس میں لالچ پیدا ہوا۔ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی خزانہ لگے۔ یہ سن کر فوری وہ اپنے گھر کی طرف دوڑی
اور پھر وہاں جا کر اپنے شوہر سبو کو ساری باتیں بتا دی۔ سنو جی، تم فوری اس پہاڑ والے درخت کے پاس جاؤ جہاں پر بندر رہتے ہیں، ان بندروں سے کسی بھی طرح سونے کی اشرفیاں لے کر آؤ۔ سبو کو ملیا کے دولت مند بننے کا سن کر بہت حسد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی بات پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن کانتا نے سبو کو صبح صبح روٹیوں کی تھیلی پکڑا دی۔ سبو اسے لے کر پہاڑ کے پاس والے درخت کی طرف چل پڑا۔ اس نے روٹیوں کی تھیلی کو درخت پر لٹکا دیا اور وہی مجسمے کی طرح بیٹھ گیا۔ اب بندروں کو روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بندر پھر وہاں پر آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ بندر جب پورے وہاں پر جمع ہو گئے تو انہوں نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ سبو کی طرف بڑھنے لگے جو مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ بندروں نے اسے بھی اٹھا لیا۔ بندروں کی حرکت سے سبو کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بندروں کی ہاتھوں سے اسے گدگدی ہونے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر بندر سبو سے ناراض ہو گئے۔ سبو کی ہنسی بندروں کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے غصے میں آ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کی پٹائی بھی کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے جسم کو نوچ ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ سبو اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی اہلیہ کانتا سے کہا، دیکھا تم نے ان بندروں نے میرا کیا حال کیا ہے؟ اچھا، اب سمجھی میں، اچھے لوگوں کی اچھی قسمت ہوتی ہے۔ ملیا اور گنگا کے لیے وہ سونے کے بندر تھے اور ہمارے لیے وہ خطرناک ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کانتا اور سبو نے پھر کسی سے حسد نہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کے پاس جو بھی تھا اس سے وہ خوش رہنے لگے۔ گھر میں جو پکتا وہ اسے خوشی خوشی کھا لیا کرتے اور خوشحال رہتے۔ Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.